اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز بڑے خوش ہوں گے، انشاءاللہ تندرست ہوں گے اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا ودود صلی علی محمد آلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ خوب اللہ کی تعریف اور خوب اللہ کے رسول کی تعریف کیا کریں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے میرا دل بڑا دکھی ہے کہ جو ٹرکی میں اور سیریا میں زلزلہ آیا ہے اور وہ بیچارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ان پہ رحم کرے، اس آفت مصیبت کو دور فرما دے اور ان کو ایسے اس میں سے نکال دے اور دوبارہ سے پہلے سے بہتر کر کے کھڑا کر دے جیسے وہ گرے ہی نہ ہوں۔ اور لوگ اپنی اپنی پریڈکشن دے رہے ہیں کہ اب یہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان پتہ نہیں، ان کے منہ میں خاک۔ بہت استغفار پڑھیں، بہت استغفار کے نفل پڑھیں، توبہ کریں۔ زلزلہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، گھر گر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، سب سامان ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں مہنگائی کے دور میں تو 2 گلاس خریدنے مشکل ہیں، گھر بنانے اور گھر کے سامان بنانے تو بڑی دور کی بات۔ اس منحوس پی ڈی ایم نے آ کے تو لوگوں کو روٹی کھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آج مجھے کسی نے لطیفہ بھیجا ہوا تھا کہ ایک مراسی تھا، جا رہا، اسے لنگوٹا سا باندھا ہوا، تھوڑی دور سے تک گیا تو اس کا لنگوٹا بھی اتار دیا۔ لوگوں نے کہا تم کیا لنگوٹا بھی تم اتار کے پھرنے لگ گئے اور یہ حالت تمہاری دیکھ کے شرم نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا اگر میں نہ اتارتا تو IMF نے بھی تو اتار ہی دینا تھا نا۔ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر ہماری سختیاں، ہماری پریشانیاں، ہماری تنگیاں، ہماری الجھنیں، یا اللہ سب سلجھا دے۔ ہمارے وطن پہ رحم کر، ان ظالم و جابروں کا وہ انجام کر جو تو نے فرعون کا کیا۔ میرے اللہ تو دیکھ، فرعون کو جب پتہ چلا نا ایک بچہ ہوگا پیدا بنی اسرائیل میں جو کہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے جناب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مارنا شروع کر دیا، لڑکا۔ انہوں نے کہا وہ لڑکا ہوگا، لڑکی چھوڑ دے اور لڑکوں کو مار دے۔ اور بنی اسرائیل کے وہ بلینکٹ اور وہ چادریں سی ہوتی تھی جو بربری کا ہے، اب یوں چیک کر، یوں بربری کا جو نشان ہے یہ انہی کا ہے۔ تو وہ ان کو دیکھتے تھے، جس کے اوپر وہ لیا ہو وہ کہتے تھے یہ اسرائیلی ہے، اب اس کا بچہ چیک کرو۔ اور دیکھیں اللہ کی حکمت کہ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ ایک بکسے میں ڈال کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیں۔ تیری آنکھوں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ تیری آنکھوں کے سائے کے نیچے ہی پلے گا تیرا بچہ اور تیری آنکھیں اس سے ٹھنڈی رہیں گی۔ اور اس نے پھر اپنی بیٹی کو کہا دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی جا، جہاں کہیں یہ رکا یہ باکس، جس نے اٹھایا پھر مجھے خبر دے۔ اور وہ جہاں فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، بچہ نکالا، خوش ہو گئی، تو وہ بچہ دودھ نہ پیے تو وہ بچی ان کے گھر گئی، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک عورت نہ بتاؤں، وہ اس کو دودھ پلا دے گی۔ اور یوں اپنی ماں کی بہن کے سامنے اللہ نے پال بھی دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا نمرود نے، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا، آگ کو کہہ دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یعنی نہ تو گرم رہ کہ میرا ابراہیم جلے اور نہ ہی تو اتنی ٹھنڈی ہو کہ وہ جم جائے۔ اور جب مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام کو تو خود ہی القا کی ان کو آیت،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالموں میں سے تھا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی میں سے نکل آئے تھے، جبکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا کہ وہ نکلے۔ اور پھر جب انہوں نے یہ پڑھا تو مچھلی کو حکم دیا کہ صحیح سالم اس کو کنارے پہ جا کے اگل دے، اور وہاں کدو کی بیل اگا دی، ایک بکری آئے جو اس کو دودھ پلا جائے، اور وہ بکری کی بیل میں جب اسکن گل گئی تھی۔ آپ غور کریں کہ میرے اللہ کے کرم کیا کیا نہیں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے، تو جس میں پناہ لی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، تو وہاں پہ کیا کیا؟ بلبل نے انڈے دے دیے اور ایک گھونسلہ بنا لیا، اس کے اوپر بیٹھ کے، کوئی سمجھے یہاں سالہ سال سے کوئی آیا نہیں، اور مکڑی نے جالا بنا دیا۔ واہ، اللہ کی شان دیکھیں، بس مایوسی چھوڑ دیں۔ یہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ ایک جلسا دینے والی تکلیف ہے، یہ انسان کو جلا دیتی ہے، اور یہ آتا ہے وقت کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ، جب ہم ذرا اب زیادہ اپنے اوپر سوچتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یقین کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اگر اللہ ہمارے ہاتھ کو ہلنے کی سکت چھین لے تو ہم ایسے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، منہ میں ڈالی ہوئی چیز اندر نہیں گزار سکتے، تو ہم کس خوش فہمیوں میں۔ بس اللہ سے استغفار کریں، بخدا اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں بڑھ گئی ہیں، گناہوں میں بھی ہم بڑھ گئے ہیں، بے حیائی عام ہے، ہمارے لڑکوں میں سے حیا ختم ہو گئی ہے، ان کی اپنی گھر میں بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، لیکن وہ دوسروں کی عورتوں کو، بچیوں کو ایسے ننگی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا ان کے کپڑے پھاڑ دیں۔ کتنوں کے وہ پھاڑ چکے ہیں، اور پھر کہا یہ لو 1000 روپیہ کپڑے لے لیں۔ استغفر اللہ، ڈوب کے مر جائے ایسی گندی اولاد۔ اور اس سے مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ ماؤں نے ان کو دودھ ہی اپنا نہیں پلایا، اور اگر پلایا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماں پاکیزہ ہو، پاک کپڑوں میں، اور وہ بچے کو دودھ پلائے، اور وہ دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کرے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پلائے، اور حلال روزی کھا کے کما کے اس کا دودھ آئے جو وہ اپنے بچے کو پلائے۔ تو اگر ہم رشوت، چوری، بے ایمانی نمبر 2 پیسے لا کے بچوں کو کھلائیں گے تو بچے تو ایسے ہی ہوں گے نا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے اتنی ہیلپ کرنے والے ہیں لوگوں کی، وہ تو رو رو پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک سے دوسری دفعہ ملازم کو آواز دے تو وہ کہتے ہیں مما بس کریں، وہ بھی انسان ہے۔ حالانکہ میں ان کو خدا کی قسم اپنے سگے بچوں کی طرح رکھتی ہوں، ان سے بھی زیادہ بڑھ کے، لیکن پھر بھی میرے بچے کہتے ہیں مما ہاتھ ہولا رکھیں، ایک گھڑی گھڑی نہ آواز دیں بیچاروں کو، ان کا بھی کوئی دل چاہتا ہوگا بیٹھنے کے لیے۔ حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ان کو کہتی۔ اچھی بات ہے کہ میرے بچے خیال کرتے ہیں، شکر ہے میں اتنی گناہگار اور میرے بچے اچھے ہوں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے ماموں کو، چچا تایا تو کوئی تھا ہی نہیں، اسی طرح ہم درد دیکھا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ استغفر، کیوں ہم دوسرے کا مال کھینچ لینا چاہتے ہیں، کیوں ہم دوسروں کے لیے نقصان چاہتے ہیں، تکلیف چاہتے ہیں، کیوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ گرے ہوئے کو کچھ اور نہیں کرتے، سائے میں تو کر دیں۔ میری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہمدردی نہ۔ تو آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایسی سورہ کے متعلق بتاؤں گی جس پہ مجھے اسپیشل بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، اور میں نے خود بھی اس کو بہت پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنی بات کی طرف۔ کیونکہ میں اسلام آباد میں والے گھر میں آئی ہوئی ہوں نا، تو میں نے اپنے جو ڈائریاں میں تو وہ تو ساتھ نہیں لے کے آئی، ایک لے کے آئی ہوں کہ کچھ مجھے یاد آئے تو لکھ لوں۔ تو پھر میں نے جو فون میں 2-4 چیزیں
پکچر لے کے آئی تھی کہ جو کویسچن لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اے حکمتوں والے پاک پروردگار، ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ ہمارے پاس ایسی فہم نہیں ہے جو تیری حکمتوں کو سمجھ سکے، پس تو ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیری ہر عطا کو قبول کر کے شکر بجا لائے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اے رب کائنات، ہمارے گناہ محدود ہیں لیکن تیری رحمت تو وسیع ہے، لامحدود ہے۔ تجھے تیری وسیع لامحدود رحمت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمیں عاجزی اور انکساری والی زندگی نصیب فرما۔ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ یہ تو اپنے رب العزت سے ہماری دعا تھی نا جو ہم نے کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس سورت کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورہ الضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے۔ حد درجہ ٹینشن میں جب مجھے ہر طرف لگا اندھیرا ہے تو میں نے بڑے یقین سے پڑھا، میرے میاں نے بھی پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، ہر ایک نے پڑھا، بہن بھائیوں کو بھی لگایا۔ اللہ نے خدا کی قسم میں چٹکیوں میں کام کر دی، چٹکیوں میں ہماری خطاؤں سے درگزر کر کے۔ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کی تنگی تحلیل ہو جائے گی، تحلیل ختم، کھل جائے گی۔ اس صورت کو ڈپریشن، انزائٹی کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتے ہیں، 2 قسمیں۔ پہلے بھی میں نے بہت سال پہلے آپ کو اس پہ ایک ویلاگ دیا تھا سورہ الضحیٰ پہ۔ والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے، قسم ہے دن کی روشنی کی، اللہ نے کہا۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیویبل ہیں، دونوں ضروری لازمی درجہ رکھتی ہیں، ایک کے بعد ایک آتی ہے۔ زندگی بھی تو ایسے ہی حالات سے گزارتی ہے نا، کبھی روشنی، کبھی تاریک، کبھی بہت ہمیں امیدیں لگتی ہیں اور کبھی ہم گر کے جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی اب ہم کس سے اپنا دکھ بتائیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا۔ خدا کی قسم کبھی کسی بندے پہ بھروسہ نہ کرے، کبھی بندہ کبھی کام نہیں آئے گا، کبھی کام نہیں آئے گا۔ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک آئے گا، 200 دفعہ جتائے گا۔ تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے، دونوں کا آنا، ایک دوسرے پیچھے آنا جانا لازمی ہے۔ ان دونوں میں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں، اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی ہوتی ہے تو روشنی کا آنا بھی لازمی امر ہے۔ بات یہ ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ کہتا ہے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ کیونکہ کچھ دن وہی نہیں آئی تھی نا، تو لوگوں نے یہ باتیں بنا لی تھی، حالانکہ نہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا، کیونکہ وہی بڑا مشکل کام تھا برداشت کرنا، آنا، سینے پہ اترنا، اس کو یاد کرنا ایک مشکل امر تھا۔ تو اللہ نے ان کو وقفہ دیا تاکہ یہ برداشت کے قابل ہو، تو اگلا بوجھ اس پہ ڈالا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ ان کو چھوڑ دیا۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ ہمارا رب نہ ہمیں چھوڑے گا اور نہ بیزار ہوگا، یاد رکھیں۔ ایک وہ ہے جو کبھی نہیں چھوڑے گا، ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا، رب نہیں چھوڑے گا، پالنے والا نہیں چھوڑے گا، پیدا کرنے والا کریٹر نہیں چھوڑے گا۔ جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں تو پریشان مت ہوں، آپ کا رب نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ لوگ سن لیں جو روز مجھے میسج کرتے ہیں دن میں کئی دفعہ، مجھے یہ ڈپریشن ہو گیا، اب یہ مشکل ہو گئی، اب یہ، رب نہیں چھوڑے گا،
ترقی کام سب اس نے کرنے ہیں، مشکل اس نے آسان کرنی ہے، عزت اس نے بڑھانی ہے، ہماری غلطیوں کو اس نے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، ہمارے استغفار کو اس نے قبول کرنا ہے، کرے گا۔ ہر محبت بیزار ہو سکتی ہے، پر خالق کی محبت مخلوق سے ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنی پیاری تسلی ہے نا، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب ہم دنیا میں خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، ہر چیز دور جا رہی ہوتی ہے، دنیا منہ موڑے کھڑی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ نے کیا کہا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تمہارا آنے والا وقت تمہارے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، آس دے رہا ہے۔ اور اللہ نے نبی کریم کو یاد کرایا، تم یتیم پیدا ہوئے، اللہ نے نہیں تمہیں سہارا دیا، پھر تمہارا چچا دادا جو تھے اللہ نے لے لیے، کیا پھر تمہیں ایک اچھی بیوی نہیں دے دی، جس نے جو اتنی بڑی تاجر تھی اور جس کے مدد سے تمہارا اصلاح اور دبدبہ تھا اس کے خاندان کا، کیا اللہ نے ہر دم تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کی؟ یہ اللہ وہ بات کر رہا ہے، یاد رکھیں سارے۔ اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے، جب اللہ ان کو مقام محمود عطا کرے گا، سب سے افضل مقام اور حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ اصل چیز تو آخرت ہے، دنیا میں نہ ہو کامیابی لیکن آخرت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں امید کرتے ہیں لوگ آپ کو آپ کیوں امید کرتے ہیں لوگ راضی آپ کیوں امید کرتے ہیں لوگ راضی کریں؟ آپ کیوں ایسے اعمال نہیں کرتے جن سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے؟ آپ اللہ کے لیے کوشش کریں، اللہ تسلی دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ پھر تو خوش ہو جائے گا، اتنا دے گا۔ پھر دیکھو فتح مکہ کیسے دی، جگہ جگہ کیسے فتح دی، پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلا دیا۔ اللہ بہت بڑا، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہوئی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو بھولے گا نہیں، تو پھر غم کس چیز کا، تو پھر رونا کس چیز کا، تو پھر پریشانی کس چیز کی، تو پھر گھبراہٹ کس چیز کی؟ تو مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد اللہ کر دیں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے سورہ الضحیٰ، کتنی پیاری ہے۔ اور مجھے ایک بچی نے بنگلہ دیش سے بھی کہا تھا کہ سورہ الضحیٰ بتائیں، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ اس کے اوپر بتائیں، اور سورہ اور آیت کریمہ، حالانکہ میں نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے آیت کریمہ کا بتایا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا آیت الکرسی پہ بھی بہت تفصیل سے بتا۔ ہم سمجھنے والے بنیں، آپ سمجھنے والے بنیں، مجھے 10 دفعہ بتانا پڑے گا انشاءاللہ میں بتاؤں گی۔ آپ سب لوگ میرے اپنے ہیں، کوئی میرے بچوں جتنا ہوگا، کوئی میرے بہن بھائیوں جتنا ہوگا، کوئی میرے جتنا ہوگا، کوئی میرے بڑوں جتنا ہوگا، سب میرے لیے محترم ہے۔ اتنا سا بچہ بھی، اس کو بھی احترام کرنا چاہیے، اس کو بھی آپ کہنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو آپ کہے، نہ کسی کو تو کہے، تم تڑاک کہے، نہ کس سے سنے۔ یہ ہے بیسٹ سلوشن۔ آپ کو پتہ ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑے تھے تو کتنے سال حضرت یعقوب علیہ السلام پہ آئے تھے، پتہ نہیں 40 سال تھے یا 60 سال تھے کہ وہ روتے رہے۔ اس نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ سے کرتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑا رحم آیا، اس نے کہا یا اللہ کب سے یہ رو رہے ہیں، ان کی دعا سن لے نا، ان کا کام کر دے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ پھر بتا دو جو آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو سبق دیا تھا یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف،
یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، اے کثیر خیر عطا کرنے والے اور دائم المعروف، دائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معروف، معزز اور بڑے۔ تو جب آپ نے یہ پڑھا تو پھر آ گیا وہاں سے، قاصد مصر سے چلا گیا اور ان کا کرتا لے کے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا، انہوں نے اس کی خوشبو سنگی، ہاں میرے بیٹے کی خوشبو، میرے یوسف کی خوشبو۔ اولاد بڑی پیاری چیز ہے، بہت پیاری، اور اولاد کی اولاد اس سے بھی پیاری۔ بزرگ کہتے تھے نا، اصل سے سود پیارا۔ تو ان کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی، اور پھر اللہ نے ملوا بھی دیا اس کے بیٹے کو مصر کا بادشاہ بنا کے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے گھروں کے لیے۔ آج میرے بھی پوتے کی، میرے گرینڈ سن کی، آریان حارث کی، آج یعنی 9 کو پیدا ہوا تھا نا، آج 12 بجے اس کی بھی برتھ ڈے ہے۔ وہ اپنی پسند کی چیز لینے گیا ہوا ہے اپنے بابا کے ساتھ، جو بھی شاپنگ کرنی ہے کر آئے۔ وہ اپنے باپ پہ گیا ہے، 4-5 لاکھ کی چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے باپ کو بھی ایسے ہی چاہیے ہوتی تھی۔ ابھی میں ایک چیز لے کے دیتی تھی، کہتا ماما جب آپ کے پاس دوبارہ کوئی بڑا کام آئے گا یا بڑا آرڈر پیمنٹ تو پھر مجھے فلانی چیز لے دیں گی؟ ابھی وعدہ کر لینا، ابھی آ جائے گا، کل پرسوں ہی آ جائے گا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی لاڈلا ہے، سارے پیارے ہیں، لیکن کچھ بچے ذرا تھوڑا مانگتے ہیں، کچھ ذرا زیادہ شوق سے مانگتے ہیں۔ میرا بڑے بیٹے کا بیٹا ہے نا اسامہ کا، زید، محمد زید، تو وہ مانگتا ہے کوئی چیز لیکن وہ دیر بعد، کہ جب فلاں چیز ہوگی دادا تو پھر وہ تب مجھے دینا، اور پھر بار بار کہے گا رکھ لیں، اگر آپ کو چاہیے ابھی تو یہ رکھ لیں پیسے، نہ مجھے دے پھر دے دینا۔ تو میں کہتی ہوں میری جان تم پکڑو جو دادا نے کہا ہوا ہے اپنا پرومس پورا کرنے کے لیے۔ اللہ سب کے بچوں کو خوش رکھے، سب کے بچوں کے بچے، بیٹوں کے بچے ہوں، بیٹیوں کے بچے ہوں، سب کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ ہماری دادی بھی اس طرح پیار کرتی تھی، نانی تو دیکھی ہی نہیں، ہماری ماں بھی اپنے گرینڈ چلڈرن جتنے بھی تھے، بیٹے بیٹیوں کے، سب کو اس طرح ہی پیار کرتی۔ ہمیں بھی اس طرح ہی پیار آتا ہے۔ اللہ سب بچوں کو خوش آباد رکھے اور میرے وطن کی خیر کرے، اور میرے پاکستان کو ہر مصیبت، پریشانی اور الجھن سے نکال دے، ان ظالموں کا نیست و نابود کر کے ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ کامیابی دے، اور عمران خان کی حفاظت کر، اور اس کو عمر دراز دے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر، اور اس کو فتح کامرانی دے، اور اس کو اتنی لمبی عمر دے مالک، اس سے کوئی ایسا کام لے جیسے عمر فاروق سے لیا، جیسے خالد بن ولید سے لیا، جیسے محمد بن قاسم سے لیا، جیسے طارق بن زیاد سے لیا۔ اس طرح کام لے لے مالک، جس طرح تم نے ان سے کام لیے مالک، تیرے رستے میں جنہوں نے بہت محنتیں کی، تو بڑا ہی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ 1-2 ویلاگ میں اسلام آباد ہوتے ہوئے بھی کر دوں، کیونکہ ابھی میں اور بھی 2-3 دن اسلام آباد میں ہی ہوں، اور اللہ خیر و عافیت رکھے۔ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پڑھیں گے، ان چیزوں کو، استغفار بھی بہت کریں گے اور دعائیں بھی بہت کریں گے، اور اپنی دعاؤں میں آپ مجھے، میرے گھر والوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔